الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ناجائز اور سنگین جرم ہے، چہ جائے کہ خود اس مرد صالح کی عبادت کی جائے۔ صحیحین میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کلیسا اور اس میں موجود تصویروں اور مجسموں کا ذکر کیا جو کہ انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ ان لوگوں میں سے جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ تصاویر مجسمے بنا دیتے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہوئی ہے 427 اور 434 پر، اور صحیح مسلم کی 528 نمبر کی ہے۔ اس حدیث پر غور کریں تو ان لوگوں نے دو فتنوں کو یکجا کیا، ایک تو قبروں کو عبادت گاہیں بنانے میں لگ گئے، اور دوسرا ان میں مجسمے اور تصویر بنانے کا۔ اور ایک دوسرے مقام پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی علامات ظاہر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت تکلیف سے اپنے چہرہ مبارک پر چادر اوڑھ لیتے، اور جب دم گھٹتا تو چادر کو ہٹا لیتے۔ اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد ولولا ذلك ابرز قبره غیر انه خشی ان يتخذ مسجدا، رواہ البخاری و مسلم۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کرام کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اس سے آپ کا مقصد اپنی امت کو ایسے طرز عمل سے روکنا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی سجدہ گاہ بنانے کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی عام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ظاہر ہوتی۔ اور جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 یوم قبل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: انی ابرؤ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا ولو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہاکم عن ذلك۔ میں اللہ کے سامنے اس بات پر برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا دوست یعنی خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ خبردار، تم سے پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، میں تمہیں اس طرز عمل سے منع کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 532 نمبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل شنی سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں منع فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت و حیات کی کشمکش میں ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اگر قبر پرستی نہ بھی ہو تب بھی قبر کے پاس نماز پڑھنا منع ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول خشیہ ان یتخذ مسجدہ کا مطلب بھی یہی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مسجد بنائیں، کیونکہ جس جگہ نماز پڑھنا مقصود ہو وہ مسجد ہی ہے، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جائے اسے مسجد کا نام دیا جاتا ہے۔
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور ذریعہ طہارت یعنی وضو کے لیے پانی کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے کہ پانی نہ ملے تو ہم مٹی سے تیمم کر لیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء والذین یتخذون القبور مساجد، لوگوں میں سب سے بدترین وہ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی، اور وہ بھی سب سے بدترین ہیں جو قبروں کو مساجد کا درجہ دیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں آئی ہے 1653 نمبر پر، اور اسی طرح صحیح ابن خزیمہ کی 789 نمبر کی حدیث ہے اور صحیح ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قبروں پر کھڑے ہو کر ایسا کام کرنا جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے منع ہے، مثلا دعا کرنا، قیام کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے جب قبروں کے پاس کھڑے ہو کر یہ کام کرنے سے منع کر دیا گیا ہے تو قبر میں جو مدفون ہے اس کو جو ہے اپن سمجھنا کہ وہ کسی کو فائدہ نقصان دے سکتا ہے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پچھلی قومیں جو تباہ اور برباد ہوئی ہیں وہ دراصل اپنے صلحاء نیک لوگ بزرگوں کی تصویریں بنا لیا کرتی تھی، اور ان کے سامنے وہ لوگ جو ہے دعا و مناجات کرنے لگے، اور اسی راستے نے ان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خدشہ تھا، اس لیے آخری وقت میں جب آپ وفات کے قریب تھے آپ ایسے لوگوں پر لعنت فرمائے، یہود و نصارہ پر، اور اپنی امت کو آپ نے یہ کہہ کر الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار رہو تم لوگ قبروں کو مسجدیں نہ بنانا۔ معنی کیا ہے؟ جو کام مساجد میں عبادت کی شکل میں ہوتے ہیں قبروں کے پاس کھڑے ہو کر یہ کام مت کرنا۔ فإنی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔